نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مل کے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات، علماء، مشائخ، سادات، تشریف رکھیں، آپ بٹھائیں جی بزرگوں، تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ نہایت اطمینان سے موبائل چلانے والے دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ماشاءاللہ موبائلوں میں تو آپ سے پہلے بھی ملاقات رہتی ہے، تو آج تو چلو سامنے آئے بیٹھے ہیں تو چلو موبائل رہنے دیں، ڈائریکٹ ہی بات چیت کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ میرے دوستو، بڑا خوبصورت یہ اجتماع ہے، اور جس دھرتی پر، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، یہ صوفیاء کا، بزرگوں کا عظیم مسکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام اس بزم حسن کو اللہ تعالی قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ بولے نہیں جی آپ مہربان، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ بات کی جا سکے، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ آپ بس کریں جی، بٹھانے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے عرض کریں کہ ٹھیک ہو گیا، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، مہربانی فرمائیں، تھوڑی دیر توجہ کریں۔ اصل میں نا تھوڑے لوگوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اجتماعات زیادہ ہو جائیں تو پھر کئی دفعہ تھوڑا بہت مینجمنٹ میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، محبت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، تھوڑی زیادہ توجہ کیجئے گا، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بعض اوقات نا ایک ہی کام کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے، ایک ہی قسم کا سفر کر کر کے کسی مقام پہ اسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ دنیاوی کاموں کا بوجھ کئی دفعہ اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے باطن کو بوجھ کے نیچے لے آتا ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال جیسے لوگوں نے پکار کے کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ انسان تلاشتا ہے، بیٹا چھوڑ دو، آپ بات سنو، بات ایک دفعہ ہوتی ہے نا، موبائلوں والوں سے عرض کر دیا، اور یہ جو اندر اندر بیٹھے ہیں ان کو تو ویسے ہی نہیں چلانے چاہیے۔ میرے عزیز، انسان ایک وقت پہ تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کس لیے ہے، اور یہ روزمرہ کے معاملات کیا ہیں۔ اتنی انسان تکالیف سہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، عملی زندگی گزارتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معاذ اللہ بیکار ہے سب کچھ؟ پھر انسان جب ڈھونڈتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈتا ہے، اپنے مالک سے ملنا چاہتا ہے۔
اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کبھی ملے، کبھی اس کی بارگاہ تک باریابی حاصل ہو، میں اپنے بنانے والے سنوارنے والے سے بات کروں۔ اور یہ خواہش بری خواہش نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی ایک جماعت پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، اور انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ زمانہ بیت گیا، تسبیح کرتے، نماز پڑھتے، جہاد کرتے، خیرات کرتے، اب نہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب آرنی، اور رب نے کہا تھا لن ترانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرا بھی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ عزیز، صحابہ کے درمیان بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، اور یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ قیامت والے دن بہت سارے چیزیں ہوں گی جن کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، کسی جگہ فرمایا حقوق العباد کی بابت سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ بندے عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند فرماتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دل کرتا ہے اسے ملنے کو، وہ کبھی ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں۔ انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے مالک کو، خالق کو، رازق کو، جو اتنے احسانات کرتا ہے، کرم فرماتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، اس کی بارگاہ تک باریابی چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا ازل سے یہ خواہش رہی، لوگوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لوگ الجھ بھی گئے، لوگ غلط رستے بھی چڑھ گئے، گمراہیوں کا بھی معاذ اللہ شکار ہوئے، لیکن وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، پتہ چاہتے تھے ہمیں بنایا کس نے۔ تو کائنات کے رب نے نا یہ مسئلہ آسان کر دیا۔ آنکھیں تو اس کا ادراک کر نہیں سکتی تھیں، اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس نے نا ایک رستہ بتایا ہے۔ نوجوان میری بات پر زیادہ توجہ کریں، اللہ تک جانے کا ایک رستہ خود رب نے بیان فرمایا، وہی سب سے واضح ہے، وہی رستہ مکمل ہے، اس کے بغیر دوسرا رستہ بھی کوئی نہیں۔ ایک بارگاہ بتائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ گویا اگر اس تک جانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، جو حضور کے اسوہ نور تک پہنچتا ہے، جو نبی پاک کے کمالات کو دیکھتا ہے، جو حضور کی سنت تک جاتا ہے، جو احکام شریعت کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اسے باریابی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں
اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ذات رسالت مآب ہے، حضور کی ذات ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس یہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، یہ دلیل آ گئی۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جو اللہ تک جانا چاہتا ہے نا وہ محبوب کی پیروی کرے، رب خود پیار کرے گا۔ ہمارے صوفیاء نے نا، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے صوفیاء نے نا ایک نقطہ لکھا ہے، تصوف کی جو اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاح نفی اور جمع کی بھی ہے۔ نفی یہ ہے کہ بندہ اللہ تک جانا چاہے، وہ کوشش کرے، ہمت کرے، جد و جہد کرے، کئی دفعہ رستے میں رہ جاتا ہے۔ اور جمع یہ ہے کہ رب بھی فضل کر دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لے۔ بندہ کوشش کرے، بعض اوقات تو رستے میں رہ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ ہی قبول کر لے تو، اگر وہی مہربانی فرما دے، آسانی کر دے تو بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ ہارون رشید نا ٹہل رہا تھا اپنے محل کی چھت پہ، بادشاہ تھا، اچانک اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو حضرت بہلول دانا بھی اپنی مستی میں محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اوپر بھی کچھ سپاہی تھے، کچھ نیچے بھی تھے۔ اس نے اشارہ کیا تو اوپر والے سپاہیوں نے ایک ٹوکری، ایک بڑی سی چیز جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ نیچے پھینکی۔ نیچے والوں کو اشارہ ہوا تو انہوں نے زبردستی حضرت کو پکڑ کے اس ڈولی میں بٹھایا۔ اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لیں۔ حضرت کو ذرا عجیب سا لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے بلانے کا، پر بادشاہ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو لوگوں نے موڈی کہنا ہو کہتے ہیں یہ بھی بادشاہی ہے، وہ موڈ کا آدمی ہے نا بھائی، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے کھینچ لیا اوپر۔ حضرت بہلول دانا سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا کیوں بلایا بھائی؟ ہارون رشید کہنے لگا مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا بھائی کیا سٹائل ہے تمہارا مسئلہ پوچھنے کا، کہ نیچے سے زبردستی اوپر بلایا اور پوچھنا مسئلہ تھا۔ اچھا پوچھو۔ کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کی توجہ ہے پیچھے تک، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بیٹا آپ نہیں چلائیں موبائل، اسٹیج والے نہ چلائیں، ذرا آپ سے تو بات کرنی زیادہ۔ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں زیادہ الجھاؤ نہیں ہوتا، وہ سادی سادی اور مختصر سی بات کرتے ہیں، وہ زیادہ الجھتے نہیں۔ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، سیدھی سیدھی موٹی تازی بات کرتے ہیں، ایسے الجھتے نہیں، زیادہ تفصیلات نہیں۔ حضرت بہلول فرمانے لگے کیا پوچھا؟ عرض کی حضور پوچھا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بڑی سادی سی بات۔ تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر مسکرائے، فرمانے لگے وہ جس طرح ابھی زمین سے میں تیرے تک نہیں پہنچا، ابھی نہیں پہنچا زمین سے تیرے تک، ویسے ہی اللہ تک پہنچ گیا ہوں۔ تو بادشاہ تھا نا، میں کہہ چکا ہوں بادشاہ موڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت فرمانے لگے بادشاہ بات بڑی سادی ہے، اگر میرا دل چاہتا نا تجھ سے ملنے کو تو میں درخواست لکھتا مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ درخواست جمع ہوتی، پھر کوئی دن ملتا، پھر لوگوں کی لائنیں لگتی، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کیسا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے، تو نے چاہا ہے تو منٹ بھی نہیں لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر تو ساتھ ہو تو پھر سفر مشکل نہیں ہے۔ کہنے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے کرم فرما دیا۔
اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اس کی بارگاہ تک جانا چاہو تو پتہ نہیں جا سکو کہ نہ جا سکو، مدینے والے کی غلامی کرو، یحببکم اللہ، وہ خود تم سے محبت فرمائے گا، خود تم سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور کی سنت سے بندہ پیار کرے تو بندے کو اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نبی کریم سے محبت کرے نا تو اپنے آپ سے پیار، زندگی قیمتی لگنے لگتی ہے، اندر عشق رسول جو ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ میں تو بیکار ہوں، میں تو بور ہو رہا ہوں، میں تو بلا وجہ پریشان ہوں، آپ قیمتی ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ من میں اجالا کرو ذات رسالت مآب کی غلامی کا۔ اگر آپ کے باطن میں کیفیات ہوتی ہیں تو آپ کو پیار ہو جائے گا، آپ سمجھنے لگیں گے کہ میرا وجود قیمتی ہو گیا، چونکہ اندر معرفت الہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کوئی بیکار کام نہیں کر رہا، اور میں آپ کو چھوٹا آدمی ہوں، کوئی نصیحت کرتا اچھا نہیں لگوں گا، مشورہ دیتا ہوں۔ مخلص لوگ صحیح جیا کرتے ہیں، ریاکاروں کا جینا کو جینا نہیں، تنگ ہوتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں دیکھو میں نے اتنا کچھ کر لیا ابھی تک کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے کوئی قریب نہ ہی آئے، اللہ کرے کوئی ہاتھ نہ ہی چومے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تو اخلاص نعمت ہے۔ اللہ کے حضور جب قرب الہی میسر آتا ہے، جب بندے کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو رنگ اور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے نا، آپ اسوہ حسنہ کی حقیقت کو بھی تو سمجھے نا۔ میں نے کہا جو حضور کی بارگاہ تک جاتا ہے اسے اللہ کی معرفت، اس پر میں دلائل عرض کرتا ہوں۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جناب عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں مطمئن کیا جائے، تو وہ تسلی چاہتے ہیں، ان کے پاس کئی چیزیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں، کئی قسم کے مخالف دلائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں مجھے مطمئن کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی پاک کی بارگاہ میں جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا عام آدمی نہیں، پڑھے لکھے سیانے سمجھدار تورات کے جاننے والے، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیچھے دلائل رکھتے تھے، انہوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، کوئی بات کروں گا، کوئی سوال جواب کروں گا، کوئی گفتگو کروں گا، پر سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ خیال تھا کوئی بات کروں گا، لیکن بات عجیب ہوئی، حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، صلہ رحمی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے نظریں جھکا لیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور کا چہرہ نور دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے، پھر چہرہ انور دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے، پھر چہرہ انور دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا سا قریب گئے اور جا کے عرض کی حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس کو آپ جذباتی نہ لیں، اس کو سمجھیں، میں کہہ چکا ہوں کہ عام آدمی نہیں، ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جو دلیل چاہتا ہے، وہ نبی کریم کے قریب گئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں لیا، بس چہرہ نور دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ وہ جو ساتھ والے تھے نا، کہتے ہیں نا چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو ساتھ والے تھے وہ کہنے لگے آپ نے سوال ہی نہیں کیا، آپ نے بات ہی نہیں کی، آپ تو کہہ رہے تھے۔ قربان جائیں کیا جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے تم نے محبوب کے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی؟ تم نے ان کی جھکی جھکی آنکھوں میں معرفت کا نور نہیں دیکھا؟ تو یا گویا تم نے ان کے وجود سے چھلکتا نور نہیں دیکھا؟ پھر فرمانے لگے مجھے بتاؤ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟
یعنی حضور کے قریب گئے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. نبی کریم کو دیکھا، حضور کو سنا، نبی پاک کی زیارت کی اور کلمہ اسلام پڑھ گئے. حضور کو مانا تو اللہ کو بھی مان گئے. نبی پاک کی معرفت نے، حضور کے قریب جانے نے انہیں دین کے قریب کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، حضور آخری نبی ہیں. نبی کریم کے بعد دوسرا کوئی نبی، اس کو سمجھ لینا. حضور آخری پیغمبر ہیں. اب جس کو بھی معرفت الہی ملے گی حضور کے وسیلہ پاک سے ملے گی. دوسرا کوئی رستہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزری. حضور کے مخالف چل کے کسی کو کوئی رستہ معاذ اللہ مل سکتا؟ اس کو سمجھ لو. اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا نبی پاک کے ساتھ. حضور کی سنت نے، نبی پاک کے اسوہ نور نے، حضور کے اخلاق عالیہ نے، نبی پاک کی تعلیمات نے لوگوں کو اس طرح کا متاثر کیا کہ لوگ گرویدہ ہو گئے دین کے. ہم نا چونکہ نسلاً مسلمان ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں، آباء و اجداد سے مسلمان ہیں، اس حسن کے ساتھ دین کو نہیں پڑھتے، اس خوبصورتی کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، اس گہرائی کے ساتھ دین میں نہیں اترتے. حالانکہ ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. گھنٹوں موبائلوں پہ بیٹھے، اتنا ٹائم تصویروں پہ ضائع کر دیا. جب تک ہم نبی پاک کے اسوہ نور کو بنظر غائب، بنظر عمیق سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، حضور کی مقدس تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے. نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں، بہت زیادہ پیسے والے لوگوں کو بھی ہم نے بے چین دیکھا ہے. کرب ہے، درد ہے. جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا بہت شہرت ہو گئی، ان کے پاس کبھی بیٹھو وہ تکلیف میں ہیں. وہ کہتے ہیں میری تو نجی زندگی کوئی نہیں رہی، پبلک پراپرٹی ہو گیا ہوں. آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں سے ملیں، بے سکون ہیں، سکون چاہتے ہیں. کہاں ملے گا؟ حضور کے قدموں سے لگنے میں ملے گا، حضور کے دامن کرم کو تھامنے سے ملے گا، نبی پاک علیہ السلام کی بافیض اور بابرکت بارگاہ کے قریب جانے سے ملے. ہم نے نہ ان باتوں کو تقریریں سمجھ لیا، ان کو خطبے سمجھ لیا، ان کو نصیحتیں سمجھ لی، ان کو واعظ کہتے ہیں ہم. حالانکہ یہ واعظ نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں. یہ ہر جمعے جو ممبر رسول سے آواز آتی ہے تو حقیقت پر مبنی آتی ہے. یہ جو جلسوں میں، اجتماعات میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ لوٹ آؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے واپس آ جاؤ. حضور کے قریب آنے سے ہی انسان میں بہتری آئے گی. عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، ان کی بہن گرفتار ہو کے آئی تھی، اپنے قبیلے کے ساتھ لڑی تو گرفتار ہو کے آئی. حضور نے نا جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ ہوتا تھا عرب میں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بڑی مہربانی کی، کرم فرمایا، چھوڑ دیا. وہ خاتون واپس گئی، جا کے اپنے بھائی عدی سے کہنے لگی کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میں نے زمانہ دیکھا ہے، بادشاہوں کو، ان کی ازواج کو، بیٹیوں کو، شہزادیوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، پر جسے میں آج دیکھ کے آئی ہوں نا، یعنی ایک ہوتا ہے غریب آدمی جس نے دیکھا کچھ نہیں، کوئی گزرنے نہیں دیتا، کوئی چھوٹے سے کونسلر کا گلی بھی نہیں گزرنے دیتا، اتنا کرایہ ہی نہیں کہ وہ اپنا شہر بھی پورا دیکھ سکے. اور ایک بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے. تو حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی بھیا میں نے زمانہ دیکھا ہے، دنیا دیکھی ہے، جسے آج دیکھ کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں. میں دیکھ کے آئی ہوں اور میں نے دنیا دیکھی ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں اس جیسا کوئی نہیں. تو عدی کہنے لگا میں بیویوں کی باتوں پہ تھوڑی نہ چلتا، خود جاؤں گا، تحقیق کروں گا. ادھر دیکھو جوانوں، عدی کہتے ہیں میں حضور کی مسجد میں آیا، سادی سی مسجد، اور غلاموں کے ساتھ امام الانبیاء بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں.
اس محفل میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، کوئی احساس کمزوری کا شکار نہیں، سب پر رحمت کی برکھا اکٹھی برس رہی۔ کہتے میں نے وہ جلوے دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ جو یوں چٹائی پر غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہے۔ جو اس طرح نواز رہے ہیں نا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے میں نے نا وہ رنگ دیکھا تو چوٹ لگی، چوٹ۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں، پروٹوکول والی زندگی مزیدار نہیں ہوتی، چسکا ہوتا ہے لوگوں کو پروٹوکول کا۔ دوست مجھے کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ نا ہمیں نا وہ 1.5-2 کلومیٹر پیچھے بتائیے گا، ہم آپ کا استقبال کریں گے، 5 گاڑیاں آئیں گی، 6 گاڑیاں آئیں گی۔ تو میں کہتا ہوں چلو وزیر اور پیر میں کوئی فرق رہنے دو، او وزیر اور فقیر میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا۔ وزیر سڑک پہ چلے پھر بھی رستہ نہ ملے، اور پیر چڑھے تو پھر بھی رستہ نہ ملے۔ ہمیں پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے؟ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں، شوق نہیں ہے، ان لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ ادھی کہتے ہیں پھر میرے دل میں نا اچانک ہے، یہ شیطان بھی بڑا ظالم ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ بھی عین سینے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ادھی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی سی ہے، ہو سکتا ہے گھر بہت عالی شان ہو۔ ہوتے ہیں بعض پیروں کے آستانے مزار سادے اور کوٹھیاں بڑی بڑی، مسجدیں سادی اور آستانے اور بنگلے اور وہ بڑی بڑی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کڑا کچن دس میں ساڑھی آپس دی گل ہے، لیکن ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جہاں مسکین بیٹھ کے کھانا کھائیں وہ جگہ اور ہے، اور جہاں بڑے لوگوں کو بٹھانا ہے وہ جگہ اور ہے۔ تو پھر اقبال بول پڑے، کہنے لگے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، دونوں نے عجیب چکر چلایا ہوا ہے، یاری اور مکاری سے اللہ ماشاءاللہ کام لے رہے ہیں۔ ادھی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادہ ہے، پتہ نہیں گھر کیسا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب، خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور مجھ سے فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں۔ کہتے ہیں میں نے پھر محبوب کا کاشانہ نور دیکھا، ایک چٹائی، ایک پانی کا مٹکا، اور نبیوں کے امام کا گھر، رسولوں کے امام کا گھر، معراج والے محبوب کا کاشانہ نور۔ کہتے ہیں کھجوریں حضور لائے، دودھ لائے، میری طرف وہ سامان نہیں بڑھ رہا تھا، ایمان آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں بس وہ رنگ ڈھنگ محبوب کے دیکھے تو جو حضور تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر زیادہ وقت نہیں لگا، ایک جملہ محبوب نے کہا، فرمایا دی ایک ٹائم آنے والا ہے، میں ایک ایسا دور لے کے آؤں گا، ایسا دور تم شاید اسلام پر بظاہر غربت دیکھ کر اور مسلمانوں کو بظاہر کمزور دیکھ کر دین کے قریب نہیں آ رہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، اور گویا اسی سادگی میں آئے گا، کہ جب ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی، اس کعبے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ دور آیا، صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر کے زمانے میں ہم نے یہ دور دیکھا، کیا خاتون نے طواف۔ سنگیوں سمجھ لینا، جو بھی حضور کے قریب آیا، وہ بہت بڑا عالم تھا یا بہت بڑا بادشاہ تھا، یا حضرت بلال جیسا کوئی فقیر تھا، یا حضرت صہیب رومی جیسا کوئی درویش تھا، یا جناب سلمان فارسی جیسا کوئی مسافر تھا،
جو آیا ہے نا، جو آیا ہے اس نے محبوب کو دیکھا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور ہاں ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، میں بہت لمبی تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں، ایک بات آپ نے سمجھنی ہے رک کے، بڑی ضروری ہے، سنت کو سمجھنا ہے، اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے سنت شریعت کا مفہوم بھی اپنے اپنے حساب سے لے لیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف 4-5 ہی شاید سنتیں، داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، مسواک کرنا، میٹھا کھانا، یہی 4-5 لوگوں نے نا، یہ بڑی عظیم سنتیں، بڑی عظیم۔ داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، اللہ نے عورت کو دی نہیں، صرف مرد کو دی۔ اس کے چہرے پہ دیکھنا اللہ پسند فرماتا ہے، امامہ عرب کا تاج ہے۔ مسواک حضور کو اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر امت پر گراں نہ ہوتا تو ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا۔ لیکن یاد رکھنا صرف امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، صرف داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں، محض مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے۔ پہلے آپ کافی خوش تھے، اب ہلکا ہلکا ایسے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے کافی خوش تھے، میں نے کہا سچ بولنا سنت ہے تو ہلکا ہلکا ایسے۔ تو اللہ کے بندے، یہ تو وہ پہلی حضور کی ادا ہے، پہلی، یعنی نبی پاک امام الانبیاء ہیں، معراج کے دولہ ہیں، سرور کون و مکاں ہیں، لیکن حضور کا سب سے پہلا تعارف لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ صادق اور امین ہے۔ بولیے صادق اور حضور نے فرمایا مومن کبھی بزدل تو ہو جاتا ہے، مومن کبھی بخیل تو ہو جاتا ہے، پر میرا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کبھی جھوٹا۔ سچ بولنا حضور کا طریقہ ہے۔ میٹھا بعض لوگ بولتے ہیں مطلب کے لیے، میٹھا بھی بولنا چاہیے، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لیکن سچ بولے۔ پتہ ہے انسان کا وقار کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ سچ نہیں بولتا۔ بہت بڑے بزنس مین سے کبھی ملاقات کیجئے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ جس کی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑا بزنس مین نہیں ہوتا، بلکہ جس کا مارکیٹ میں اعتبار زیادہ ہو نا، ہاں جس پر لوگ بھروسہ زیادہ کریں۔ اگر مارکیٹ سے اعتبار اٹھ جائے تو آپ کے پاس کروڑوں اربوں بھی ہوں، کوئی چیز نہیں خریدتا آپ سے۔ آپ کا سچ بولنا اصل معیار ہے، سچ بولنا۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ جمعے کی جماعت کا اعلان اس طرح کیا کرو کہ 2:15 بجے تک سارے پہنچ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ 2:15 بجے تک پہنچ جانا مناسب وقت پہ، کہتے یہ نہ ہو کہ تم نے کہا ہو 2:15 جماعت ہو جائے گی پھر 2:20 ہو جائیں، یہ سچ نہیں، کیونکہ تم نے کہا تھا 2:15 پہ جماعت۔ سچ سے معیار بنتا ہے، لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہاں تو بھائی حال یہ ہے کہ بیوی شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، ایک جوڑے میں گزارا کر لوں گی، لیکن ملتان جاتا ہے تو ملتان کا ہی بتایا کر، تو بتاتا کہیں کا ہے اور پہنچ کہیں اور جاتا ہے۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا زیادہ ڈینگے نہ مار، بس سچ بولا کر۔ یہاں بھائی اتنے جھوٹ، اتنی بدے، اب تو اتنے جھوٹ ہو گئے کہ بہت سارے جھوٹوں میں جو سچ بولے وہ عجیب سا لگتا ہے۔ حال ہی ایسا خراب کر دیا ہے۔ او بھائی سچ بولنا میرے نبی کا طریقہ ہے، سچ بولنا۔ اتنے بڑے مجمع میں جوانوں آج تہیہ کر لو، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے نبی کی یہ ادا اپنانی ہے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنے دینا، کبھی بھی بددیانت نہ بنے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے اپنی زندگی میں۔ بیٹا بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے بھی آپ سے گزارش کی، اچھا آپ سارے ہی مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا، اچھا جو نہیں بھی بولے ان کا بھی مجھے پتا ہے، پیار کرتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کی کئی قسم کی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے کہ چلو کوئی ضروری نہیں ہاتھ ملانا، کوئی ضروری نہیں ساتھ فوٹو کھنچوانا،
محبت ایک اور صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ جناب محبت کیسے کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے مچ بال عشق دا سیکاں گے۔ سردیوں میں تاپتے ہیں نا آگ لوگ، اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ بھائی اس طرح ہی محبت کرنی ہے، اتنی ہے تو اسی پہ گزارا کریں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ تو میرے عزیز آپ توجہ کریں بات پر، سچ بولیں، سچ، جھوٹ کو دیس نکالا دے دیں۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا پر میں کیا کروں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یعنی مکے مدینے جن کو لے کے جاتا ہے لے جانے والا، ان سے بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کے گھر لے جا رہا ہے، غریب سے جھوٹ بول دیا۔ تو کوئی اور کاروبار کر لے، تو حضور کے مہمانوں سے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ او خدا کے بندے، کوئی چیز رہنے دے، ہر بات میں غلط بیانی، ہر بات میں جھوٹ۔ حضور کا اسوہ حسنہ سمجھو اور اسے یاد رکھو۔ ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب تک میں مسلمان نہیں تھا تو میں ہر جنگ میں حضور کے مقابلے میں گیا۔ جب نبی پاک نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو شاہ روم کو بھی خط لکھا۔ کہتے ہیں میں ان دنوں اس علاقے میں گیا ہوا تھا۔ شاہ روم نے کہا یہاں کوئی عرب کا سردار آیا ہو تو میرے پاس لاؤ۔ کہتے ہیں مجھے وہ لے گئے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں ان کے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے میرے بھتیجے ہیں، وہ میں چچا ہوتا ہوں رشتے میں۔ کہتے اس نے تعارف پوچھا، میں نے بتایا، بڑی باتیں ہوئیں، توجہ فرمائیے جی۔ کہتے ہیں بڑی باتیں ہوئیں، بڑے سوال جواب ہوئے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ کہتے ہیں وہ ٹائم تھا جب تک میں جنگیں لڑ رہا تھا حضور کے ساتھ۔ لیکن جناب ابو سفیان فرماتے ہیں ایک سوال بادشاہ نے پھر آخر، بڑے سوال ہوئے، بڑی طویل حدیث ہے بخاری میں، دیگر تمام کتب حدیث۔ ایک سوال شاہ روم نے یہ پوچھا، بتاؤ وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی خلاف واقعہ بات ہو ہی جاتی، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان بتا چکے تھے کہ رشتے میں میں ان کا چچا ہوں پر میری مخالفت ہے، میں جنگیں لڑتا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے، تھوڑی دیر خاموش رہے تو بادشاہ نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے اور جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، ان کی گود میں اولاد کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کی مقدس کانوں پر بال میرے سامنے چند بال سفید ہوتے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ میری مخالفت اپنی جگہ پر میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، محبوب کی زبان سے جب بھی نکلے حق اور سچ ہی نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ مخالف بھی کہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہاں امتی کا یہ حال ہو کہ ہر دوسری بات میں جھوٹ بولے، ہر تیسری بات میں جھوٹ بولے۔ نکل آؤ، اسوہ نور کو سمجھو، اس کو سادی بات نہ سمجھو، یہ بنیادی بات ہے۔ سچ کا تعلق آپ کے وقار کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے باکپن کے ساتھ، آپ سچ بولیں گے سچے شمار کیے جائیں گے۔ میں کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ ایک میرا دل کرتا ہے بات اور کروں، آپ کروں کہ بس کروں؟ ارے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ کیا صاف رکھنا ہے؟ نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ تکبر ہو، نہ کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے محض نفرت ہو۔ دل صاف ہو، دل بڑا ہو، سینہ کشادہ ہو۔ کتنا کشادہ ہو؟ سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے،
اور پھر کہتے ہیں 14 تبہ کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگوں تانے، دل کو صاف رکھیں، کشادہ رکھیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کوئی تولا ہے ٹکڑا دل دا، دل صاف رکھیں پاکیزہ۔ یہ ترمذی کی حدیث آپ نے یاد رکھنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض، فرمایا یہ میری سنت ہے۔ دل کو صاف رکھیں۔ اچھا ہم نہ بلا وجہ دل میں چیزیں، اچھا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نفرت پال کے بیٹھے ہوئے، کوئی وہ دو بندے دور کھڑے ہیں، وہ بیچارے کوئی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے میرے خلاف کر رہے ہیں۔ او بھائی آپ اتنے ضروری بندے نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، آپ مفت میں پریشان ہیں۔ دل صاف رکھیں، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ اسوہ مبارکہ ہے۔ اپنے سینے میں کشادگی لائیں، آپ مہربانی کریں، یعنی بلا وجہ ہی۔ وہ میں چونکہ میں نے اپنا سارا ملک دیکھا ہے اور دنیا کے بھی کچھ کونے میں نے دیکھے ہیں، تو میں جس جگہ جاتا ہوں نا، جو عالم قریب ہوتا ہے نا اس علاقے کا، اس کی عوام تھوڑے بہت شکوے کرتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں والے مولانا ٹھیک نہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، تو میں نے تو چلے جانا، یہاں تو اسی مولانا نے رہنا ہے۔ تو آپ یہ جو شکایتیں کر رہے ہیں ان کو دور کریں، کو تھوڑی بہت اگر دل میں باتیں نکال دیں، انہوں نے ہی آپ کے پاس رہنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ نہ چھوٹے چھوٹے شکوے، چھوٹی چھوٹی چیز، ان کو نکال دیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم دو لوگ حضور کے پاس بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو رشک کرنے لگے جسے حضور جنتی کہہ دے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، وضو کیا ہے، پانی سے داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، کچھ سامان تھاما ہوا ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر حاضر ہوا، اجازت لے کے رخصت ہو گیا۔ فرماتے میں ساری رات رشک کرتا رہا، کتنا خوش بخت ہے جسے حضور نے جنتی کہا۔ کہتے ہیں اتفاق کی بات اگلے دن وہیں بیٹھے تھے، وہی جگہ وہی ٹائم، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرمانے لگے کھولو بھی، دروازہ جنتی آیا ہے۔ کہتے ہم بڑا ناز کر رہے تھے، ایک اور کے نصیب چمک گئے، لیکن دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ یک نہ شد دو شد، دو دفعہ جنت کی بشارت، اور ناز کرنے لگے۔ اسی طرح وہ سادگی میں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ساری رات ہم نے ناز کیا، کتنے نصیب۔ مزے کی بات یہ کہ تیسرے دن بھی وہیں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو حضور فرمانے لگے کھولو بھئی جنتی آ گیا۔ کہتے ہیں کھولا تو وہی بندہ جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ اب تو حد ہو گئی ناز کرنے والی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ فرماتے ہیں وہ بندہ اجازت لے کے حضور سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے اجازت لے کے نکلا، تو میں نے اسے جا کے کہا 2-3 دن مجھے اپنا مہمان بنا لو گے؟ بڑی حیرانگی والی بات ہے نا، جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کہے مہمان بنا لو۔ کہتے ہو مجھے کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں، پر جو روکھا سوکھا کھاؤں گا آپ کو بھی دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے میں 3 راتیں اور 3 دن اس کا مہمان رہا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ ہم بھی نہیں ڈھونڈتے کہ پتہ کرو فلانا مشہور کیسے ہوا ہے، فلانے نے پیسے کیسے کمائے ہیں، ڈھونڈتے نہیں پھرتے لوگ۔ ایک کاروبار کوئی کرے تو سارے وہی شروع کر لیتے، آج کل اس میں بڑا پیسہ ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ وہ لوگ ڈھونڈا کرتے تھے کہ پتہ کریں یہ اللہ کے قریب کیسے گیا، کس طرح نبی پاک نے اسے بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر رہا، میں نے کوئی ایسی انوکھی چیز پائی نہیں اس میں۔ وہ تو کھجور کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتا تھا اور میں تو اس سے زیادہ خیرات کرتا تھا۔ وہ عشاء جماعت سے پڑھتا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھتا، میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ ہاں جب وہ کروٹیں لیتا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا۔
فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں رہا پر میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. فرماتے ہیں تیسرے دن میں اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی پریشان تھا کہ بندہ آیا اور 3 دن رہا اور بات بھی نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں بتا کیوں آیا تھا؟ تو وہ خوش نصیب ہے جسے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میں چاہتا تھا پتہ کروں، ڈھونڈوں کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، آپ نے دیکھ لیا میرے پاس جو ہے. ہاں ایک عمل ہے. میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات پر غور کیجئے. کہنے لگا ایک عمل ہے. ادھر دیکھو نوجوانوں. کہنے لگا صبح اٹھ کے جب اپنا دل دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت کوئی نہیں. میرا دل صاف ہے، ہلکا پھلکا ہے، اندر میرے کسی کے لیے کچھ نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بس میں سمجھ گیا وہ جو تیرا دل صاف ہے نا، تو محبوب نے اس کی برکت سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی ساری تقریر کو دوبارہ دہراتا ہوں. ایک تو ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے خالق کو ڈھونڈوں، مالک کو ڈھونڈوں، اس کا واحد ذریعہ ذات رسالت مآب. جتنا حضور کی قریب جاؤ گے، سیرت پڑھو گے، اخلاق پڑھو گے، کردار پڑھو گے، اتنا اللہ کی بارگاہ تک قرب ملے گا. اور پھر اسوہ حسنہ کو محدود نہیں کرنا 4-5 سنتوں میں، اس میں وسعت دیکھ، بڑی وسعت ہے. لیکن 2 باتیں بنیادی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک سچ بولنا ہے، ایک دل کو ہلکا سا بولیے گا. ایک سچ بولنا ہے، کیا کرنا ہے، اور دوسرا دل کو آج رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کل ہلکی سی کوشش کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تھوڑا سا تبدیل ہوں، تھوڑا سا بدلیں. آخری گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے عشاء نہیں نہ پڑھی، پڑھے بغیر سونا نہیں، اور تگڑا سا الارم لگانا ہے، تگڑا سا، بلکہ 2 الارم لگا لیں، ایک قریب ایک تھوڑا دور رکھ لیں تاکہ اٹھ کے بند کرنا پڑے. اٹھیں گے تو پھر وضو بھی کر لیں گے. 2 الارم لگا لیں تو گھر والے پوچھیں تو سویرے اٹھتا ہی نہیں، خیر ہے؟ تو کہے رات جلسہ نہیں سن کے آیا میں نے. اب انشاءاللہ نماز پڑھا کروں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.